من کر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الہ العالمین یا غیاث المستغیثین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلال کا، تجھے واسطہ ہے نبی اور نبی کی پاکال کا۔ میرا مالک خالق اللہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں ان تمام حاضرین کی حاضری قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا مالک خالق اللہ اس ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، اس ذکر کا جتنا ثواب ہے، جتنا قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہے، یا جتنا مجلس اعزاء کا ثواب، لنگر طعام کا ثواب ہے، چاہدہ معصومین کے توسل و وسیلہ سے جتنے میرا مالک خالق اللہ ہاتھ دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں ان تمام حاضرین کے مرحومین کے روحوں کو پہنچا۔ میرا مالک ہمارے مرحومین کے لیے یہ ذکر ذریعہ نجات بنا، بالخصوص بانی مجلس کے جتنے مرحومین جن کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، میرا مالک ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ جو آمین کہہ رہے ہیں میرا مالک ان کی ہر دعا قبول فرما۔ میرا مالک خالق اللہ تو علیم بذات صدور ہے، تمام حاضرین کے دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے۔ جو جو دل میں نیک دعا رکھ کے آمین کہہ رہا ہے اس کی نیک دعا نیک حاجت پوری فرما۔ میرا مالک خالق اللہ خلوص سے جو آمین کہہ رہے ہیں تو سمیع العلیم ہے، سب کی آمین تو سن رہا ہے، دعاؤں سمیت آمین مستجاب فرما۔ ہماری بقیہ زندگی قرآن اور اہل بیت کے فرامین کے تابع فرما۔ جتنے آمین میں شامل ہیں میرا مالک ان کی ہر دعا قبول فرما۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن تجھے دینے کا طریقہ آتا ہے۔ میرا مالک خالق اللہ ہمارے ہاتھوں کی ہر نیک دعا قبول فرما۔ خلوص سے آمین کہنا میرا مالک خالق اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ جو جو آمین کہہ رہے ہیں میرا مالک ہماری قلیل باتیں ہیں اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔ ان عبادتوں کے صدقے میرا مالک خالق اللہ تمام حاضرین کو گھروں سمیت بچوں سمیت آباد و شاد فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بارے میں آقا ہادی مہدی کا جلد ظہور فرما۔ ہمارے امام زمن کو ہم پر راضی فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ سارے آمین خلوص سے کہو تو میں پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاوں کو ذہن میں رکھ کے قبولیت کا واحد وسیلہ سمجھ کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ اگر محسوس نہ کریں سید کی دست بستہ التجا ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ نوجوان بزرگوں کو نہیں کہتا آ جائیں درود پڑھتے ہیں، آگے آ جاؤ۔ نوجوان تو کم از کم آ جائیں نا، مجلس کا ماحول بنے تاکہ، کیونکہ میں جو نا میں نے بڑا سفر کرنے لمبا مخدوم، میرے مرشد کے حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، خوش نصیبی ہے میری۔ آگے آ جائیں میرے بھائی نوجوان ہیں، آپ آ جائیں آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، آ جاؤ میرا بیٹا آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم و خطابہ المتقن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ جسے صلوات آتی ہوں اونچی آواز سے صلوات صلی اللہ محمد و محمد۔ تھوڑا سا نوجوان آپ تشریف آگے لیں، آگے تشریف لیں، تھوڑا سا مجلس کا ماحول ہم نے بنانا ہے تاکہ میرے بعد آنے والی بہت بڑی ہستی تشریف فرما ہے، ہمارے ملک کے نامور سیال صاحبان جناب سیال برادری کے بھی فخر، ہماری ملت جعفریہ کے بھی فخر ہے، بڑا اچھا پڑھنے والے اور ماشاءاللہ علم والے ذاکر ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، کیونکہ جس وقت میں نے جو دیا ہوا تھا ٹائم 11 سے 12، میں نے 1 بجے پھر سندیل والی پہنچنے، سندیلیں والی اچھا خاصا سفر ہے، اور وہاں میں نے چوک میں اکیلے پڑھنے۔ شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل تو ہو گئی، لیکن میں لیٹ ہوں گا، آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے 14 کے صدقے میں خیر خیریت سے وہاں بھی حاضری میں پہنچ جاؤں۔ مختصر سے وقت میں نے آپ کے چہرے دیکھنے ہیں، چہرہ منور کس کا ہوتا ہے، کیونکہ مجلس میں ہر چہرہ منور ہونا ضروری ہے، چہرے اترے ہوئے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 14 کے ماننے والا گھبرا کے ان کو نہیں مانتا، بلکہ سر بلند کر کے ان کا نام لیتا ہے۔ چلو چلو چلو، کچھ بندے ابھی تک بھی تیار نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یقول الذین کافروا، کافر کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت مبارکہ 41 نمبر سورہ رعد، قبلہ کافر کہتے ہیں لست مرسلا، سچے نبی کو تو نبی تو رسول نہیں۔ اللہ نے اعلان کیا قل کفی باللہ شہیدا، ان کو کہہ دو تمہارے رسالت کی گواہی کے لیے مجھے کافروں کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اللہ کافی ہے۔ چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو بول پڑے گا اس کی مرضی ہے، ورنہ ہم نے تو گزر جانا ہے پھر اگلے ممبر میں۔ تو کہہ دے مجھے رسالت کا گواہ ایک اللہ کافی، وَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا میرے لیے رسالت کا گواہ وہ ہے جو کیا ہے، پوری قرآن کا عالم۔ اب ہر بندے کو، ہر مسلک کو کہہ دیں، سید وسیم کو جب بھی بلائے ہر مسلک کو بلائے کریں، ان کو کہیں فری ہینڈ ہے، آپ لوگ ڈھونڈیں، ہر بندہ ڈھونڈے بھی رسالت کا دوسرا گواہ جو قرآن کا عالم ہے وہ بنتا کون ہے۔ بس ہر بندے کو فری ہینڈ ہے، سنیں نہ سنیں، بیٹا جی ہاتھ کھولو، کیونکہ مجلس میں ہاتھ باندھنے سے مجلس بند جاتی ہے۔ ہاتھ کھولو گے تو لطف آئے گا، چاہے ہر کسی کو اپنا اپنا مسلک سلامت۔ ایک گواہ اللہ، دوسرا وہ جو قرآن کا عالم، بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا، پورے قرآن کا علم ہے۔ چلیں گھبرا کے نہیں سننا، میں نے پہلے کہہ دیا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، زیادہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ سچے رسول کو۔ آج کے بعد گھبرایا نہ کرو، ہمیں لوگ کہتے ہیں کافر 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 کافر۔ ذوالفقار شاہ جی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، کافر کہتے ہیں سچے رسول کو کہ تو رسول نہیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، جو جیسے ہو اسے ویسے ہی نظر آتا ہے۔ اوئے ہوئے نا جو بندہ جاگ رہا ہے یار وہی بندہ بولے نہیں، پھر اس کے بعد گھبرانا نہیں ہے۔ میرے بیٹے غور سے سننا ہے، میرا میسج غور سے سننا ہے۔ یقول الذین کافروا، کافر کہتے ہیں لست مرسلا، تو رسول نہیں۔ آج کے بعد ہمیں کسی کو کافر کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کافر بنتا وہی ہے جو رسول پہ شک کرے۔ اوئے ہوئے جو جاگ رہا ہے یار وہی بندہ بولے۔ ہر بندہ تو بول نہیں سکتا، جو بندہ جاگ رہا ہے ابتدائی مجلس میں یار نہیں ہوں گے نعرے والے لوگ، مجھے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں دیوبندی عالم دین مولانا اسرار، ان سے پوچھتے ہیں، میڈیا پہ جملہ موجود ہے نیٹ کے اوپر، نوجوان غور سے دیکھنا، انہوں نے پوچھا نیٹ پہ، میڈیا والوں نے پوچھا، نیٹ کے اوپر جملہ موجود ہے، مولانا نبی کے بعد سب سے بڑا عالم کون؟ کہتا ہے یہ پوچھنے کی بات ہے، علی ہے اور کون؟ اوئے ہوئے جو بندہ جاگ کے سب دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، جو بندہ جاگ رہا ہے جاگتے بندوں سے میری گفتگو ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اللہ میرے بزرگ کو سلامت رکھے یار، بزرگ بھی ولای علی کے نشے میں انشاءاللہ جوان لگیں گے۔ کیا مولانا اسرار نے کہا نبی کے بعد سب سے بڑا
आलिम, पूछने की बात नहीं, अली है और कोई नहीं। उसके बाद पीर मुजफ्फर अली शाह फखरे बरेलवियत कराची की इंटरनेशनल शख्सियत से जब सियाल साहब वहां उससे पूछा गया नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम कौन, कहते पूछने की बात ही नहीं, नबी ने 1400 साल पहले किसके लिए कहा था, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है, पूछने की जरूरत ही नहीं, अली है, अली के अलावा ज़ुल्फ़कार जी और कोई बन नहीं सकता। उसके बाद बहुत बड़े आलिम दीन मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर से पूछा गया नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम कौन, उसने कहा अब कौन सा चेहरा है जो चेहरा उतरेगा नहीं बल्कि चेहरा मुनव्वर होगा, उठ के भी सलाम करो इंजीनियर मोहम्मद अली को, सलाम हमारा कम होगा। उसका जुमला इतना कीमती है, कहता है सबसे बड़ा नबी के बाद आलिम कौन, 1400 साल पहले नबी ने नहीं कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कौन सा जुमला है यार जो बंदा जुमला पी के पीछे हाथ कर लेगा। कहते फिर नबी ने यहां तक हदीस रोकी नहीं, आगे फरमाया मन अरादल इल्म फलयौत इलल बाब, जिसको इल्म की जरूरत हो वो दरवाजे पे आए। उसके बाद तो बहुत बड़ा जुमला का है इस अली मोहम्मद मिर्जा ने, अल्लाह तेरी लंबी जिंदगी करे, कहते इंसाफ से बात करो, जब भी इल्म की जरूरत होती है तो शरीफ दरवाजे पे आते हैं, छतों से नहीं आते। जो बंदा जागा है यार वही बंदा बोले, नहीं ढीले हाथ नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, जिनके हाथ बिल्कुल सही साले में मगरूर नहीं, माजूर नहीं, मजबूर नहीं, मोमिन मुनाफिक की पहचान हैदरी, क्योंकि कायनात में परेशान होके नहीं, घबरा के नहीं, सैयद बेबांगे तोहल बताना चाहता है मोहम्मद इसहाक सल्फी अहले हदीस आलिम दीन, जिसने सैयद वसीम का सर फखर से बुलंद कर दिया, वो कर्म का पहुंचा कब्र में हुआ, लेकिन मैं उसके लिए मुसल्ले वाला सैयद दुआ करता हूं अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत बड़ा मजमा आ गया इसहाक सल्फी के पास, एक मसलक ऐसा है जिसका कलमा लंबा, जिसकी अज़ान लंबी, जिसकी नमाज लंबी, उसने कहा कहते क्या है, कहते वो अलीयुम वलीयुल्लाह पढ़ते हैं, कहते फिर घबराने की जरूरत ही नहीं, अगर तुम्हारे पास अली जैसा हो तुम भी कहो फला वलीयुल्लाह फला, ना 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 बुजुर्ग जवान लगते ने यार, बेहतरीन जरा दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, अब मुकाबले में अली जैसा कोई लाओ तो फिर कहो फला वलीउल्लाह फला वलीउल्लाह फला वलीउल्लाह। अब सलाम करता हूं देवबंदी औले दीन, तारिक जमील एक जुमला रिकॉर्ड हो रहा है जिसने शियों के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। अमेरिका में बैठे हुए बेडरूम पे नासिर सियाल साहब एक देवबंदी आलिम दीन ने बहुत बड़ा कैमरा लगाया हुआ था और माइक उसके मुंह की तरफ करके कहता है तुम देवबंदी हो, तुम अब शिया हो चुके हो कि अहले बैत की तारीफ ज्यादा करते हो। उसने कहा फिर घबराने की जरूरत क्या है, अहले बैत की तारीफ शिया करते हैं, कहते हैं हाँ वो तो शिया करते हैं, अगर कहते हैं अहले बैत की तारीफ करना शियत है तो मैं सबसे बड़ा शिया। ओए जरा बंदा जाग रहे है ना जरा बंदा जाग रहे हैं, जरा जाग दे बंदा ना। उसके बाद तुलम में कई मजल से ज़ुल्फ़कार शाह जी आपके अलावा किसी का नाम नहीं आता, पहला तारुफ हुआ नासिर सियाल साहब से, इसके अलावा मैं किसी का नाम, मुझे अब ये भी नहीं कह सकता भी आप क्यों नहीं बोल रहे, आप चुप क्यों हैं, क्योंकि एक कदा बंदा हाले भी हाथ बदी मैं हाथ खुलान आला जड़ा जागदा, अगर आप भी उसने हैदरी, अब भी उसने अगर हाथ ना खोला ना, मैं मिंबर से उतर के उसका कंधा हिला के कहूंगा इस्मा इफ, जरा जागा, दोनों हाथ बुलंद करके, चलो जरा जागदा बैठ, दोनों हाथ बुलंद करके हाथ खोल जानी यार हैदरी, जरा बंदा जाग रहे बंदा उससे सलाम। और यार कायनात में परेशानी तुलंबा में बहुत सारी मजलिसें पढ़ चुका हूँ, उनके चाचा तारिक जमील, उनके जना पितरेर जिसे कहते हैं कजन, उनके कजन से भी मिल चुका हूँ। ज़ुल्फ़कार शाह जी क्या कहते हैं, कहते हैं हमारे तारिक जमील का कसूर तो नहीं था लेकिन लोग उसे शिया कहते हैं। मैंने कहा क्यों, कहते हैं जुमला तो उसने छोटा सा कहा था आपके लिए, लेकिन बंदे हुण ओदे तो दुआ नहीं मंगवांदे। मैं कह लेकिन मुसल्ले अला सैयद वसीम ते ओदे वास्ते दुआ करते,
اب سارے بولنا خدا گواہ بزرگوں سے لے کے آخری بندے تک. بندے چاند ہو کوئی بات نہیں, لیکن چاند ہوں ہیرے. تو میں کہتا ہوں سارے سننے والے ہوں, غور سے سننا. اس نے کہا جی جملہ چھوٹا کہا تھا لیکن سزا بڑی ملی ہے. میں نے کہا کیا تھا؟ کہتا تو اس نے کہا تو صرف یہی تھا, شیعہ سچ کہتے ہیں. اوئے ہوئے نا بندے سمجھے نہیں. شیعہ سچ کہتے ہیں جوانوں. حضرت علی نہ کہا کرو, مولا علی کہا کرو. نبی نے 1400 سال پہلے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلا پلانوں کے منبر پہ نہیں کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہتے مولا کے معنی میں ڈنڈی نہ مارو, مولا کا معنی یار نہیں. اس نیٹ پہ دیکھو مولا کا معنی دوست نہیں, یہاں مولا کا معنی آقا اور سردار ہے. طارق جمیل تیرے بچوں کو دعائیں کرتا ہے سید وسیم, کیونکہ یہی تو 1400 سال سے میرا بچہ ہو یا بزرگ یہی تو منواتا پھر رہا ہے. جب 1400 سال پہلے نبی سردار بنا گئے تھے تو پھر بعد میں ووٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ چلو اے پتہ لگ گیا نعرے والے ہینڈ صحیح, لیکن لیٹ مار دینے نعرے. اچھا علی کوئی کائنات میں اور ڈھونڈو یار, پریشان ہو کے نہیں. کس کا گواہ ہے؟ رسالت کے گواہ کتنے؟ ذہن میں رکھنا, رسالت کے گواہ کتنے؟ 2. وہی معیار ہو ہمارا کہ جس کو چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے ہم اسے گواہ مانیں. نہیں, ہم اسے گواہ مانیں گے کیونکہ قرآن میں جس کا ذکر ہو. کیونکہ گواہ وہ بن سکتا ہے جو منبر پہ بیٹھ کے کہے پوچھنے والے تم بنو, میں زمین کے راستوں سے آسمان کے بہتر جا. نا جڑا بندہ جاگ رہے ہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. چلو بزرگ نعرے نہیں لگوا سکتا لیکن یار کائنات میں رسالت کا گواہ ہے. اب ہاتھ کھولو گے تو بہت بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے نزدیک فقہ جعفریہ خیر البریہ. مختصر وقت میں تمہارے سر بلند کرنے کے لیے سید وسیم گھبرا کے نہیں, اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے, چند ٹکوں کی خاطر نہیں, منبر پہ تمہاری سر بلندی کے لیے گھبرا کے نہیں, ہر مسلک کو دعوت فکر دینے کے لیے. کہتا ہے دنیا میں فقہ جعفریہ خیر البریہ مذہب اہل بیت کی وکالت کرتے ہوئے مجھے اپنی قبر روشن نظر آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس رسالت وہ نہیں, ہمارے پاس رسول وہ نہیں, ہمارے پاس نبی وہ نہیں جس کو غیب کا علم نہ ہو, ہمارے پاس رسالت وہ نہیں جس کو دیوار کے پیچھے پتہ نہ لگتا ہو, ہمارا رسول وہ نہیں جو کسی کا ڈھولن بنتا ہو, ہمارا رسول وہ نہیں جو کسی سے یاریاں لگاتا ہو, ہمارا رسول وہ نہیں جو کسی کا پنل بنتا ہو, ہمارا رسول وہ نہیں جو کسی کا ماہی بنتا ہو, ہمارا رسول وہ نہیں جو کسی کا بڑا بھائی بنتا ہو. اب کون سا ہاتھ ہے جو قرآن کے عاشق شیعہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہمارا رسول وہ ہے جسے مولے کے کوثر اللہ بنائے, تو کہتے ہیں سیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر اسے مولے کے دین حق بنائے تو کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو دین حق کا مالک نہیں بنایا, تجھے نبی کو بنا کے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اگر اسے طہارت والا گھر کہے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر اس کو نبی کو گھر کو صراط مستقیم کے اوپر بنائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اگر اسے نور کا پیکر بنائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اگر اسے مقام محمود پہ دکھائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر اسے نبوت کی سلطانی دے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اگر اس کا اختیار اتنا بنائے جو دے چپ کر کے لے لو, جہاں سے روک کے چپ کر کے رک جاؤ, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر کائنات میں اسے جو ہے نا اتنا بڑا گھر کہے کہ ولایت کے تاج قرآن میں بتائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اگر اسے جنت صاحب فرقان نبی
کہے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اگر اس کی مودت 73 مسلک پہ واجب کرے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودت فی القربہ. اگر اس کے دروازے سے فرشتوں کو بھیک منگوائے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اگر اس کے پتھر مارنے کو اللہ اپنے پتھر مارنے کہے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اگر اس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اگر کائنات قربان کرو اس کی بیٹی کے لیے کمی بن کے تارا اترے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى. اگر ایک رات اس کا داماد بستر رسالت پہ سوئے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات قربان کرو جو بندہ جاگ رہا ہے اور بندہ چپ کر جو قرآن کا عاشق ہے یار جو قرآن کا عاشق ہے وہی بندہ بولے ہر بندہ نہ بولے کیونکہ شیعہ ہوتا وہی ہے جو کہ نہ قرآن کا عاشق ہو ایک رات بستر رسالت پہ سوئے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اگر 23 سال کی رسالت کی اسی گھر پہ اگر محنت ختم کرے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اگر کائنات قربان کرو یار جو جاگ رہے ہو ہاتھ تو اٹھاؤ نا تاکہ پتہ لگے سب کی حاضری مکمل ہو جائے. اگر کائنات قربان کرو اس کے گھر کو سمندر دے تشبیہ دے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اگر اس گھر کی اطاعت واجب کرے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر اس کا وسیلہ بنا کے مانگنے کا طریقہ بتائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اگر سچا گھر کہہ کے ہر مسلمان کو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر کائنات قربان کرو ان گھر پہ اس گھر پہ دین مکمل کرے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اگر اس گھر کے سردار کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت کہے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اگر قربان ہو جاؤں اس گھر کو مباہلے میں پورے قرآن میں سچے اور جھوٹوں کا فیصلہ کر کے بندن پاک کو دکھائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اگر فرشتوں کو ملا کے اس گھر پہ درود بھیجے تو پھر بھی قرآن اس گھر کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے تو پھر بھی قرآن کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آگے بھی پڑھا کرو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. کہتے ہیں میں اللہ اپنے فرشتوں کو ملا کے فقط 2 کام کرتا ہوں. ایک نبی کے گھر پہ درود بھیجتا ہوں دوسرا ان کے دشمنوں کو پکڑ پکڑ کے ان پہ لعنت کرتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری نہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھیا انہوں واسطے حیدری اللہ سلامت رکھے. کہتے ہیں شیعہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اور سب تو پہلے لعنت کیتی کہ نے اللہ نے آخرت تے تو جانا سی اتھے کر لینا اتھے بھی کہندہ دنیا چ بھی لعنت. پتہ لگ گیا ان کے ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ چہرہ کھلتا کس کا ہے اور چہرہ اڑتا نہیں. ہمارا اعتراض کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ بزرگ کو لکھوائے نا موٹر سائیکل پہ علی مولا شیعہ دا ہونا ہے
اچھا جڑے چوپ بیٹھے تھوڑی چوپ تو صدقے چلو ایک کرا بندہ ہوندہ یار جڑا چوپ والا ہوندہ کوئی گل نہیں انہوں برداشت کرنا پائے گا پیر ہوندہ کامل ہوئی ہے جڑا چوپ نو بھی برداشت کرے بہت اچھا لکھوائے موٹر سائیکل پہ مرشد لکھوائے موٹر سائیکل پہ علی مولا شیعہ دی ہونی ہے کار تے لکھواؤ شیعہ دی علی ہاؤس گھر تے لکھواؤ شیعہ دا گھر ہے چوپ لوگو تسی خوش نصیب ہو توڑے حصے چ علی آیا او نہیں آیا جڑا بود نو جمعے پڑا اوئے ہوئے جڑا جاگ رہا یار وہی بولے ہر بندہ تو بول نہیں سکتا جو بود کو جمعے پڑھاتا تھا وہ نہیں آیا تیرے حصے میں کلمے میں علی ولی اللہ شیعوں کا ہوگا اچھا اس کے بعد اگر کہہ دیں اذان میں علی ولی اللہ شیعوں دی ہونی ہے no problem doesn't matter for me I explain it in detail no I am a researcher of Fiqh Jafri and not other جڑے گھبرا گئے شیعوں کی ہونی اچھا اس کے بعد اگر آ جائے اذان میں تو شیعوں کی ہونی یہاں تک رکنے دوں گا مولوی کو اگر کعبے میں علی آئے اوئے ہوئے جڑا جاگ رہے نا جڑا جاگ رہے بزرگوں جڑا جاگ رہے اور 38 کتابوں کا حوالہ سید کے پاس اسی گاڑی میں جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اسے دوں گا کہتے ہیں 27 کی رات رجب کی رات کو جب نبیوں کے سلطان جنت کے دروازے پہ پہنچے لکھنے والے اہل سنت 38 اہل سنت نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا فلما بلغت الى باب الجنہ جب نبی فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ مین گیٹ پہ پہنچا 8 دروازوں پہ جملہ ایک ہی لکھا ہوا تھا وجدت مکتوبا علی باب الجنہ ہر دروازے پہ لکھا ہوا ایک جملہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نہیں جڑے ہاتھ نہیں اٹھ رہے یار علی اللہ تو آج کے بعد سر بلند کر کے لکھواؤ موٹر سائیکل پہ کہہ دیں یہ شیعوں کا ہے لکھواؤ کار پہ علی مولا کہہ دیں یہ شیعوں کی ہے پڑھو کلمہ میں لکھواؤ گھر پہ علی ہاؤس کہہ دیں یہ شیعوں کا ہے پڑھو کلمہ میں پڑھو اذان میں کہہ دیں یہ شیعوں کی ہے گھبرایا نہ کرو سب سے مجھے جو نہ ملوایا ضرور کرو اگر میں کعبے میں علی دکھاؤں یہ جنت کے در پہ لکھا ہوا ان کی کتابیں میں دکھاؤں تو پھر کہنا پڑے گا کعبہ بھی شیعوں کا جنت بھی نہیں وہ جو بندے گھبرا رہے ہیں گھبرانے والے بندوں سے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر یار گھبرا کے پہلے خلیفہ نے نہیں کہا میں نے اسی کے اوپر کئی علی ولی اللہ اسی محرم میں پڑھوائے میں نے کہا منبر پہ بیٹھ کے پہلے خلیفہ نے کیا کہا تھا جب تک علی لکھ کے نہ دے ایک دو بندے ایویں حیران سی جویں اتھے ہیں انہیں پھر آگے جواب کی دیتا ہے پہلے خلیفہ نے کیا کیا بھائی جی گھبرا کے نہیں دل خوش کر کے ہاتھ چھوڑ ہاں ہاتھ چھوڑ کے سننے کیونکہ ہاتھ بدن دے بڑا خلاف 150 بندیاں دے منبر تے بیٹھا اس سے محرم میں 150 بندیاں دے ہاتھ کھلوائے نے ایک بندے دے ہاتھ تے میں کھلوائے نا او دے ابے دے جنازے تے میں کہ جنازہ پڑھ تو پہلے ابے دے ہاتھ پہ کہتا کسے مردے دے بھی آج تک میں نے کہا کس کے پاس جا رہے ہیں اب غور سے سننا علامہ صاحب آپ بھی غور سے سننا جتنے میرے علامہ بیٹھے علامہ آپ بھی ہیں اچھا غور سے سننا اس نے کہا جی مردوں کے بھی کبھی ہاتھ باندھے میں نے کہا کس کے پاس جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں سارے بولو یار اگلے دفعہ نہیں بلاؤ گے سید کو یہی ہے نا میں نہیں کہتا 19-20 رہ گئی تو یہ نہیں بلائے گے نہیں جدو نیاز منگنی بے نیاز تو صبح صبح مسلح تے ہے میں بے عملہ سید نہیں کہ تلی باٹمیاں گلہ کار کے تے تو انہوں جرانا نو میں نے کہا کہاں جا رہا ہے کہتا جی اللہ کے پاس کس کے پاس اللہ تو نے اس تو زیادہ عزت دے اللہ کے پاس میں نے کہا پھر اللہ سے دھوکہ نہیں کہتا کیسے میں نے کہا یہاں جاتا تھا کہتا ہاں میں نے کہا کتنی بار کہتا دن میں 5 بار میں نے کہا پھر اللہ سے دھوکہ نہیں جب 5 بار 5 منٹ کے لیے جاتا تھا اللہ کے پاس وہاں باندھتا تھا جب پوری دنیا کو چھوڑ کے پوری زندگی کے لیے جا رہا وہاں چھوڑتا اوئے ہوئے جڑا جاگ رہا یار جاگتے بندوں سے میری بات ہے کیونکہ انگریز نے بھی کہہ دیا یار بندے حیران تھے پہلے خلیفے کی بات پہ جب تک علی لکھ کے
خزانہ کسی کے خلاف استعمال ہو. کہتا ہے thirdly power of communication, اگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے کسی کے خلاف استعمال ہو. اب کون سا چہرہ ہے جو چہرہ کھلانا چاہتا ہے وہ سید کی آنکھ میں آنکھ ڈالے. میں نے کہا مسٹر گیون ایکسپلین اٹ, بتا تو صحیح وہ کون سی ہستی ہے جس کے خلاف 3 کام بھی ہے لیکن وہ ہستی بچ گئی ہے. کہتے ہیں اب تو نے چہرے نہیں دیکھنے, اب ان کے شجرے پڑھنے ہیں. کہتے ہیں وہ اس کے خلاف 3 کام نہیں 3000 کام ہے لیکن شخصیت پھر بھی بچ گئی ہے. اب سب ہاتھ بلند ہو تو بہت بڑا جملہ کہتا ہوں. میں نے کہا انگریز تو بد عقیدہ ہے, کس کے خلاف 3000 کام پھر بھی ہستی بچ گئی. کہتے ہیں اب دیکھنا ہر بندے کا چہرہ نہیں ہر بندے کا شجرہ. میں نے کہا بتاؤ اس ہستی کا نام. کہتے ہیں but only one person is Ali. اوئے ہوئے ہوئے جو جاگ رہے ہیں وہی بندہ بولے. but only one person is Ali, not a one person, one personality is Ali, not a VIP, very important personality is Ali, not a VVIP. اے خیبرہ کے نہ علی کو مانا کرو, علی کو منت کر دے کسی سے نہ منوایا کرو. اے گھبرا کے نہیں سید, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اہل سنت کتاب کا حوالہ BA میں. میں نے کہا کہاں سے تو نے ریسرچ پڑھی ہے؟ کہتے تو BA کی کتاب اسلامیت اختیاری پڑھا رہے ہیں, اس میں تو نے دیکھا نہیں ہے 70 نمبر صفحہ حصہ دوم ایک ہی صفحے میں مسلمانوں نے محنت لکھ دی ہے 80 سال تک. سب و شتم کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے ملواؤں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے امام جمعہ جماعتوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے خطیبوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے شہنشاہوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے بادشاہوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے ممبروں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے تاجوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے کرتاس کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے قلم کی طاقت علی کے خلاف, بنو امیہ کی طاقت علی کے خلاف, بنو عباس کی طاقت علی کے خلاف, اس کے بعد ابو سفیان کی طاقت علی کے خلاف, ابو جہل کی طاقت علی کے خلاف, ابو لہب کی طاقت علی کے خلاف, یزید کی طاقت علی کے خلاف, معاویہ کی طاقت علی کے خلاف, مروان بن حکم کی طاقت علی کے خلاف, عبد الملک بن مروان کی طاقت علی کے خلاف, طلحہ بن عبد الملک کی طاقت علی کے خلاف, سلمان بن عبد الملک کی طاقت علی کے خلاف, یزید بن عبد الملک کی طاقت علی کے خلاف, مامون کی طاقت علی کے خلاف, ہارون کی طاقت علی کے خلاف, متوکل عباسی کی طاقت علی کے خلاف, معتصم باللہ کی طاقت علی کے خلاف, منصور دوانکی کی طاقت علی کے خلاف, اس کے بعد معتصم باللہ کی طاقت علی کے خلاف. کہتا ہے ایک دن نہیں 14 دن نہیں 14 مہینے نہیں 14 سال نہیں, بچے غور سے سننا, 1400 سال سے طاقتیں ابھرتی رہی لیکن طاقتیں مٹتی رہی. میں نے علی کے لیے لکھ دیا ہے I came to the Conclayan, Ali was Ali in the past, Ali is Ali today, Ali will be Ali till the day of judgment. جس کا بھی علی سردار ہوگا, علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے, علی کیا چلو میں وہ بندے گین لما جڑے بول لینے ہیں اپنے ناصر بھائی, ان کی میں نے گنتی کرنی ہے بعد حاضری لانی ہے پیر ذوالفقار شاہ کو. بندے جڑے بول لینے رسالت کے گواہ کتنے جڑے جاگ رہے تو چلو موبائل سن لیں. اچھا 2 چلو جی مبارک ہو, دونوں ہاتھ بلند کر کے ٹھیک ہے. کتنے 2 ذہن میں رکھنا. اب ریزلٹ I came to the Conclayan, نتیجے کی طرف آؤ. اہل سنت کتاب لکھو کیا ہے, میرے مرشد علی ممبر مسجد کوفہ تشریف فرما کرتے کرتے خطبے کا رنگ بدل دیا. حقیقت یکم محرم کے سفر میں کر رہے ہیں 2 مجلسہ کم از کم ہر جڑنا دن پہ پڑھ رہے ہیں. نہیں کر گھبرا کے نہیں, نہ کسی گھبرانے والے کی میں جنہ اقتدا کر رہا ہوں, نہ کسی گھبرانے والے مذہب مسلک کی میں لیڈ کر رہا ہوں. گھبرا کے نہیں, ممبر مسجد
شکوفہ لکھنے والا اہل سنت شواہد التنزیل میں لکھتا کیا ہے؟ کہتے مجھے جو ہے نا یعصوب الدین کہا گیا لیکن مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میں امیر المومنین بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میں امام المتقین بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میں منتظم سلسبیل بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میں والد شبیر بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. میں وارث تطہیر بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے دو بیٹے میرے جنت کے سردار بنے, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے زہرا کا کف میں علی نہ ہوتا دنیا میں کف وہ ہوتا ہی نہ, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے آنا مدینۃ العلم کا مصداق بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے نبی نے میرے لیے کہا الحق ما علی وعلی ما الحق, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. نبی نے میرے لیے کہا القرآن ما علی وعلی ما القرآن, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے نبی نے صحیح بخاری میں میرے لیے نہیں لکھوایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, علی اور نبی کا رشتہ ایسے ہے چہرے سے ہارون اور موسیٰ کا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے نبی نے میرے لیے نہیں کہا انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی, تیرا میرا رشتہ ایسے ہے جیسے سر کا دھڑ سے, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میرے لیے نبی نے نہیں کہا ومن الناس من یشری, اللہ کے قرآن بنا کے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میرے نکاح پہ کمی بن کے تارا اترا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے جنگ بدر میں نے قدم سے قدم جوڑ کے نبی سے کے ساتھ جنگ فتح کی, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے جنگ احد میں مجھے لا فتح کا تمغہ ملا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. جنگ خیبر میں مجھے ید اللہ ہاتھ ملے, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے جنگ خندق میں مجھے کل ایمان کا تمغہ ملا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کعبے کی دیوار میرے لیے شک ہوئی, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. جب کعبے میں آنکھیں کھولی پہلے مدنی لجپال کی زیارت ہوئی, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے پہلے جب میں نے ماں کی گود چھوڑی نبی کے ہاتھوں پہ سوار ہوا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے پہلی خوراک علی کی نبی کی لعاب دہن ملی, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میں وہی تو ہوں جو اولاد میری ہے 73 مسلک کہتے آل محمد ہے, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے ممبر پہ بیٹھ کے میں نے نہیں کہا سلونی قبل ان تفقدونی, تم پوچھنے والا بنو, میں گھروں سے مشورہ نہیں کروں گا, ممبر پہ بتاؤں گا مسئلے کا حل. کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے مجھے جہنا 73 مسلک ید اللہ کہتے ہیں, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. مجھے عین اللہ کہتے ہیں, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. میں لسان اللہ بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میں ید اللہ بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. میں ذکر اللہ بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میں لسان اللہ بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. میں وجہ اللہ بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے میں حجت اللہ بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کائنات قربان کروں, میں آدم کی توبہ قبول کرانے میں پہنچا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے نوح کا بیڑا پہنچانے میں پہنچا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. یوسف کو کنویں سے بچانے میں پہنچا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. میں یوسف کا لوہا پگھلانے میں پہنچا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. ابراہیم کی خلت کا گواہ بنا, کہتے مجھے فخر نہیں ہے. موسیٰ کی ہم کلامی میں پہنچا, کہتے مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے فخر نہیں ہے. کہتے عیسیٰ کی روحانیت کا گواہ بنا. اب کون سا ہاتھ ہے جس کا ہاتھ بلند نہیں ہوگا, کہتے روحانیت کا گواہ بنا. کہتے مجھے فخر نہیں ہے. کہتے کسی نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے, میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کہتے مجھے فخر نہیں ہے. لیکن 350 فضیلتوں کے بعد ایک جملے پہ ذوالفقار شاہ جی میرے مرشد علی مشکل کشا حاجت روا نے کیا کہا, ایک جملے پہ اللہ نے جب کہا نا قرآن میں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ کتاب عندہ علم الکتاب, کہتے جب اللہ نے میرا سر فخر سے بلند کیا اس پہ مجھے فخر ہے. اللہ نے کہا رسالت کے 2 گواہ ہیں, ایک وحدہ لا شریک میں اللہ ہوں, دوسرا علی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا سلامت رکھے. اچھا جی اللہ سلامت رکھے, اللہ تخانو بھی آباد رکھے, صحت دی بادشاہی دے. ناصر بھائی آخری جملہ ہے, آخری جملے میں پوچھ سکتا ہوں کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ سارے بولو. نبی کا, اہل حدیث, نبی کا. سنو یار آخری جملہ یہی نتیجہ ہے. شیعوں کی وکالت کرتے ہوئے سر فخر سے بلند رکھنا. کلمہ کس کا؟ اہل حدیث, نبی کا, دیوبندی, بریلوی, چکڑالوی, نقشبندی, شیعہ, اہل حدیث,
نبی کا کلمہ تو تھا محمد رسول اللہ۔ میں نے ایک اپنے پروفیسر کو کہا، میں نے کہا آپ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے تو انہیں پتہ نہیں تسی عالم کے بیٹے ہو، یہ رسالت کا پہلا گواہ ہے۔ میں نے کہا پھر عقل کا علاج نہیں کرتے، پہلا یاد ہے دوسرا بھول گئے۔ اوئے ہوئے جو جاگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ یاد ہے، علی ولی، اگر علی ولی اللہ پڑھ لیتے تو علی کی بیٹیاں 36 شہروں میں نہ کہتی واہ حجاب۔ ہر بندہ ہے کر چکا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جس نے ہے کر دیے۔ سر پہ ہاتھ مارا کرو، عالیہ کی سنت ہے۔ میں نے زیادہ دیر انتظار نہیں کرانی، لیکن ذوالفقار شاہ صاحب کا حکم تھا مجلس پوری پڑھنی ہے، ان کے حکم پہ میں تقریباً 40 منٹ پڑھ گیا، ورنہ میری نہیں تھی بسا۔ خدا گواہ ہے گولخانی میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، تمام مسالک ہوتے ہیں، وہ ناصر سیال صاحب اللہ آپ کو اس سے زیادہ عزتیں دے، میں وہاں پوچھتا ہوں، اٹھ کے ہمارے شیعہ ذاکر سے پوچھا کرو، تم جو کہتے ہو 36 شہروں میں علی کی بیٹیاں کہتے رہے واہ حجاب، اس میں مسلمانوں کے کتنے شہر تھے؟ ہمارے شیعوں کو تو پتہ ہے، ہمارے بچوں کو بھی 35 شہر مسلمانوں کے، یزیدی مسلمان تھے۔ لعنت بے شمار نہ کرے تو اور کیا کہیں یار؟ مجھے یہ بتاؤ ان مسلمانوں نے جمانوں اگر نہیں دی تھی چادریں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک شہر تھا نا عیسائیوں کا، اللہ تیرے بچوں دی زندگی دراز کرے یار، جنہوں پتہ لگ گیا انہیں ہے ضرور کر چھوڑے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کرے جو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، یہ کسی کے محتاج نہ ہو ہاتھ۔ اللہ گواہ ہے اکبر کی جوانی کو روتی صرف کہتی واہ حجاب، اللہ اکبر کہتے پادری سویا ہوا تھا، رات کو عالم غام میں دیکھا عیسیٰ کا امامہ کھلا ہوا، گلے میں کہتے پادری تو سویا ہوا ہے، تیرے شہر کے چوک میں علی کی بیٹیاں، مباہلے میں آنے والی زہرا کی بیٹیاں چوک میں کہہ رہی ہیں وہ حجاب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جوانیاں نصیب ہو یار، حسنین کی اماں تم پہ راضی ہو، جب بندے ماتم کر رہے ہو کہ مولا سجاد لٹ کے آگئے مدینے، لیکن ذوالفقار شاہ جی صحابی آگے پوچھتے تمہیں جو نے اکبر کی جوانی رلاتی ہوگی، تمہیں قاسم کے ٹکڑے لڑتے ہوگے، تمہیں جو ہے نا اونا محمد کی معصومیت رلاتی ہوگی، اللہ تجھے جوانی نصیب کرے۔ کہتے ہیں خاموش ہو جاتے میرے مولا سجاد، لیکن کچھ دیر کے بعد ڈھا نکلتی اور کہتے تو نے صحابی انصاف نہیں کیا، نہ اکبر کی جوانی رلاتی ہے نہ قاسم کے ٹکڑے، کہتے پھر رلاتی کیا بات ہے؟ کہتے ہمیں صرف رلاتی ہے تو صرف شام، شام 3 دفعہ مولا نے کہا شام، کہتے شام کا منظر تو بتاؤ، کہتے شام کا منظر یہ تھا، کہتے پھپھی ساتھ قید تھی، جب ہم بازار عبور کر کے باہر آئے تو پھپھی مجھے نہیں پہچان سکتی تھی، میں پھپھی کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اب جو ماتم کرنا چاہتا ہے میری طرف دیکھے، 14 کا سوار ہوں چودھری صاحبان، اللہ آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ جب میں نجف مولا علی کے روزے پہ پہنچا، ایک بہت بڑا روزہ خان، بہت بڑا ذاکر منبر پہ بیٹھا، امامہ اس کے سر پہ کالا تھا، سید تھا، اور ایک جملہ کا، لیکن اس کے بعد روتے روتے غش کر گیا۔ اور پوچھو تو صحیح جوانوں وہ جملہ کیا تھا؟ کہتے شریف بھی بڑے تھے، اجڑے بھی بڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہر بندہ ہے کر چھوڑے یار، جب بندہ جاگ رہا نا اور حیث لازمی کر چھوڑے یار، ہر بندہ اللہ اکبر۔ جب دوبارہ اسے بٹھایا گیا منبر پہ، یہاں میں سن رہا تھا لیکن میں پڑھتا نہیں تھا بھائی میرے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب بیٹھا کہتے 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر خرید و فروخت کے لیے شام کے بازار میں پہنچا، اس نے دیواروں پہ خون کے نشان دیکھے، ایک شامی کو پکڑ کے پوچھ رہا ہے وہ تم چھتوں پہ قربانیاں کرتے ہو اور دیواروں پہ خون کے نشان ہے، اور وہ غیرت مند تھا، تمہیں پتہ نہیں چلا وہ شامی غیرت مند تھا۔ ذوالفقار شاہ جی ٹکرے مارنے لگ گیا، کہتا یمن کے رہنے والے تو خوش نصیب ہے، ہم بد نصیبوں سے پوچھو، آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنیں قید ہو کے اسی بازار سے گزری ہے، کسی نے تازیانے مارے اور کسی نے پتھر مارے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گرم پانی ڈالا، کہیں زینب کا خون، کہیں ام کلثوم، کہیں سکینہ، اللہ لعنت اللہ۔